ہم بات کریں گے کیا سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء لنجار کے گھر کو آگ لگانا خود نوشیر فروز کے سابقہ ایس ایس پی کی بزدلی کا نتیجہ ہے، اور کیا وجہ ہے کہ خود وزیر داخلہ کے گھر پر سندھ پولیس کے 32 کمانڈوز جدید اسلحہ لے کر ہمیشہ ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں؟ وہ 32 کمانڈوز جو ہے محض 15 شرپسندوں کو روکنے میں کیوں ناکام رہے، جو ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے وزیر داخلہ کے گھر کو آگ لگا کر فرار ہو گئے، وہ منہ دیکھتے رہ گئے؟ یہی سب کچھ جاننے کے لیے سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء لنجار بہت ہی بے چین ہیں، بہت ہی بےتاب ہیں، بہت ہی پریشان ہیں۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی صفوں میں کون سے شرپسند آ کے گھس گئے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے ان کا گھر جل گیا اور کمانڈوز منہ دیکھتے رہ گئے۔ وزیر داخلہ نے جو ہے وہ ایک 5 رکنی کمیٹی خود ویسٹ زون کے ڈی آئی جی عرفان بلوچ کی سربراہی میں تشکیل دے دی ہے، اور اس کمیٹی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ کمیٹی کا کام صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ پولیس کیا کرتی رہی، پولیس نے اپنا کام خوش اسلوبی سے سر انجام کیوں نہیں دیا، کیا پولیس کی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی تھی، یا کہ پولیس اس سارے کھیل میں کمپرومائز تھی، یا اس کھیل کا ایک حصہ تھی جس کے نتیجے میں سندھ کے وزیر داخلہ کا گھر جل گیا۔ یہ سندھ کے وزیر داخلہ کا گھر نہیں بلکہ یہ پوری کی پوری سندھ حکومت کو ایک طریقے سے شرپسندوں نے آگ لگا دی۔ اسی وجہ سے جو ہے یہ کمیٹی کو یہ کہہ دیا گیا کہ کوئی رعایت نہ برتی جائے اور سختی کے ساتھ اس معاملے کی تہہ تک جو ہے وہ تحقیقات کی جائے کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ کمیٹی کے روبرو آج جو ہے وہ 29 مئی کو 1 بجے دن جو ہے وہ سابقہ ایس ایس پی نوشیر فیروز ملک سنگھار کی سربراہی میں ان کی پوری ٹیم، جو ڈی ایس پی پٹے تھے خود شرپسندوں کے ہاتھوں، اور جو وہاں موجود تھے، سب کا بیان ریکارڈ کروا لیا گیا۔ اس میں سب سے جو حیرت کی بات یہ ہے کہ خود ایس ایس پی موصوف جو ہے وہ موقع واردات پر موجود نہیں تھے، یعنی کہ اپنے ڈسٹرکٹ میں نہیں تھے جب یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ اس واقعے کے 2 گھنٹے بعد جو ہے وہ جلوہ افروز ہوئے۔ ان سے پہلے خود نواب شاہ کے ایس ایس پی سیٹار پہنچ چکے تھے، اور دادو کے ایس ایس پی جو ہے خود امیر مقصی اپنی پارٹیوں کو لے کے وہاں پہنچ چکے تھے، لیکن خود علاقہ ایس ایس پی جو ہے وہ غائب تھے، یعنی کہ پورے 2 گھنٹے بعد جو ہے وہ موقع واردات پر پہنچے، اور وہ بھی بغیر یونیفارم کے۔ کس سے چھٹی لے کے وہ کہاں گئے تھے، کس کے کہنے پر جو ہے وہ اپنا پورا ضلع جو ہے ان دہشت گردوں کے حوالے کر کے گئے تھے، جن دہشت گردوں نے جو ہے موقع غنیمت سے فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ خود سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء لنجار کے گھر کو آگ لگا دی۔ اس پر ان کا جواب مانگا جا رہا ہے، جو کہ گول مول جواب دے رہے ہیں، اصل حقائق نہیں بتا رہے ہیں۔ کس تقریب میں گئے تھے، کس سے چھٹی لی تھی، کیوں گئے تھے، وہ کچھ بھی بتانے سے قاصر ہیں، حالانکہ پہلے ہی ان کا ٹرانسفر اسی وجہ سے کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ہے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس پورے واقعے کی اطلاع کہ ایسا ہوگا، پیش کی اطلاع جو ہے خود اداروں کے ذریعے اور خود پولیس کی اپنی اسپیشل برانچ کے ذریعے ایس ایس پی کو دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ایس ایس پی نے جو ہے کوئی حفاظتی تدابیر اختیار نہیں کی۔ یہاں تک کہ جو ان کا دھرنا تھا، اس دھرنے کو سبوتاژ کرنے کے لیے بھی کوئی کمانڈوز نہیں بھجوائے گئے تھے، بلکہ جو پولیس والے وہاں گئے تھے ان کے پاس بھی کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں تھا، جس کا اعتراف خود سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن اپنی پریس کانفرنس میں کر چکے ہیں، اور جس کے ثبوت کے طور پر جو ہے خود اس وقت ڈی ایس پی کو غلام حسین ڈائری کو جو ہے وہ پٹتے ہوئے ان کی ویڈیو دکھائی، کچھ 2 پولیس والے پٹتے رہے، ان کی ویڈیو بھی دکھائی، جس سے یہ اس تاثر کو جو ہے وہ تقویت ملتی ہے کہ ان پولیس والوں کو غیر مسلح کر کے کس نے جو ہے ان شرپسندوں کے آگے ترنا والا بنا کر پیش کیا تھا۔
یہ سب کچھ جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پوری کی پوری پولیس جو ہے کمپرومائز تھی، اور یہ ایک فکس میچ تھا. ان شرپسندوں کو جو ہے وہ کلی چھٹی دی گئی تھی کہ وہ احتجاج کریں، دھرنا دے، جو بھی کچھ کرے، پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگائے، تھانوں کو آگ لگائیں یا وزیر داخلہ کے گھر کو آگ لگائے. انہیں نہ کوئی روکنے والا ہوگا نہ کوئی ٹوکنے والا ہوگا. یہ جو جس طرح کی صورتحال سامنے آئی ہے اس سے تو یہی سب کچھ معلوم ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کر خود وزیر داخلہ کے اپنے گھر پر جو ہے وہ سندھ پولیس کے تربیت یافتہ 32 کمانڈوز جن کے پاس جدید اسلحہ تھا وہ اس وقت ڈیوٹیوں پر موجود تھے. ان کی موجودگی میں جو ہے 15 شرپسند وہاں پہنچے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ آگ لگا دی. جبکہ یہ خود لنجار کے گھر کے جو چھت تھے وہاں پر موجود تھے کمانڈوز، وہ دیکھتے رہے اور یہ جو ہے گھر کو آگ لگا کر چلے گئے. کسی نے کوئی ہوائی فائرنگ تک بھی نہیں کی، ان پر ڈائریکٹ تو فائرنگ کرنا کجا، ہوائی فائرنگ بھی نہیں کی تاکہ فائرنگ سے یہ گھبرا جائے، بھاگ جائے، آگ نہ لگائے. کسی نے کوئی فائرنگ نہیں کی. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جواب طلب سوالات ہیں کہ آخر ان کمانڈوز کو کس نے جو ہے وہ ان شرپسندوں پر فائرنگ کرنے سے منع کیا تھا؟ کیا کمانڈوز وہاں موجود تھے؟ اگر تھے تو انہوں نے فائرنگ کیوں نہیں کی؟ اگر نہیں تھے تو کیوں نہیں تھے؟ کس نے انہیں چھٹی دی تھی؟ کس نے جو ہے لنجار ہاؤس کو جو ہے وہ ترنوالا بنا کر جو ہے ان دہشت گردوں کے آگے پھینک دیا تھا، رکھ دیا تھا؟ جس کے بعد وہ شرپسند آئے اور بغیر کسی مزاحمت کے انہیں جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ پورا کر کے وہ خیر وافیت سے پیدل ہی چلے گئے. کسی جدید گاڑیوں میں، کوئی بڑی گاڑیوں میں بھی نہیں آئے تھے کہ ایک دم سے رفو چکر ہو گئے تھے. وہ آرام سے ٹہلتے ٹہلتے آئے، ٹہلتے ٹہلتے انہوں نے آگ لگائی اور ٹہلتے ٹہلتے گپے لگاتے ہوئے واپس چلے گئے. اور کمانڈوز جو ہے وہ اوپر سے دیکھتے رہ گئے. یہی حال جو ہے خود نوشہر و فیروز پولیس کا ہے، جن کا اپنا ایس ایس پی جو ہے اس وقت ضلع میں ہی نہیں تھا بلکہ ضلع سے کم از کم 500 سے 1000 کلومیٹر دور تھا. پتہ نہیں کراچی میں تھا، پتہ نہیں حیدرآباد میں تھا، پتہ نہیں سکھر میں تھا، پتہ نہیں کہاں تھا، لیکن نوشہر و فیروز میں نہیں تھا. یہ سب کچھ جو ہے یہ بہت بڑے شکوک و شبہات کو جنم دیتے ہیں. یعنی کہ اس میں اب شرپسندوں کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا قصور خود پولیس کا ہے کہ پولیس نے جو ہے وہ انہیں کیوں گرین سگنل دیا اپنی کارروائیوں کے لیے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے اس نے اپنی کارروائی شروع کر دی ہے، ان کے بیانات جو ہے وہ ریکارڈ کر لیے گئے ہیں اور ان بیانات کے بعد جو ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ برانچ کو جو ہے وہ ڈویژن کو جو ہے باقاعدہ رپورٹ بھجوائی جائے گی. خود ایس ایس پی سنگھار ملک سے متعلق مزید کارروائی کرنے کے لیے، وہ جو دوسرے ڈی ایس پی اور ایس پی جو وہاں موجود تھے جنہوں نے جو ہے کوئی کام نہیں کیا، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. انہیں ڈسمس فرام سروس کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ ان کے خلاف جو ہے وہ وزیر داخلہ کے گھر کو آگ لگانے کے مقدمے میں ضابطہ فوجداری کے دفعہ 109 کے تحت جو ہے خود سنگھار ملک سابق ایس ایس پی نوشہر و فیروز ان کی پوری ٹیم کو اس میں نامزد کیا جا رہا ہے. ان کی باقاعدہ اس میں گرفتاریاں بھی ہوگی اور ان کے خلاف مزید بھی کارروائی ہوگی. اپنی یہ جو کمیٹی ہے اس کا کام جو ہے اس کیس سے متعلق نہیں ہے جس کیس میں جو ہے خود عرفان لغاری شہید ہو گئے ہیں اور دوسرے ان کے ساتھی شدید زخمی ہوئے ہیں. اس کیس سے اس کمیٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. کل کے پروگرام میں ہم نے جو ہے پولیسی کے ذرائع سے جو ہے یہ بات کی تھی کہ یہ کمیٹی جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے اور کمیٹی جو ہے وہ اپنی اس تحقیقات میں جو ہے وہ ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم بنائے گی. لیکن یہ اس وقت تک معلوم نہیں تھا کہ یہ جو ہے ان کا جو ہے مینڈیٹ ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک ہو لیکن بعد میں جو ہے یہ اب انہوں نے تبدیل کر دی اور اب ان کا مینڈیٹ صرف اور صرف جو ہے وہ پولیس والوں تک ہے کہ پولیس والوں نے جو ہے اس پر مزاحمت کیوں نہیں کی، انہیں روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی. لنجار ہاؤس کی جانب بڑھنے والی اس موت کے آگے وہ خود سیسا پلائی دیوار کیوں نہ بنے. اس سارے معاملے کی جو ہے وہ اب تحقیقات ہو رہی ہے اور تحقیقات جو ہے بہت ہی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. اور سب سے بڑھ کے جو ہے خود جو یہ عبدار علی جلبانی جس کی جو ہے وہ خود انہوں نے فیس بک پر یہ پورا واقعہ جو ہے اس
کے 2 روز پہلے جو ہے اس کو جو ہے انہوں نے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ یہ ہونے جا رہا ہے، کس طریقے سے جو ہے جو دھرنا دیا گیا ہے جی ایس این کے ورکروں نے، ان پر حملہ ہوگا پولیس کی جانب سے، اس میں شہادتیں ہوگی، اور اس کے بعد رد عمل میں جو ہے خود جو ہے لنجار کے ہاؤس کو جو ہے وہ آگ لگا دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ اس نے کیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے جو نوشہرہ فیروز پولیس ہے وہ اندھی ہو چکی، تو انہوں نے اس کے بعد بھی کوئی کارروائی نہیں کی، پیش کی، انہیں روکنے کے لیے، انہیں منتشر کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے، جس کے نتیجے میں جو ہے اتنا بڑا افسوسناک واقعہ، یعنی سندھ کا 9 مئی جو ہے رونما ہوا، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے وہاں پر کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگا دی تھی، اسی طریقے سے یہاں پر سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء لنجار کے گھر کو آگ لگا دی گئی، خود پولیس کی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی اور سابقہ ایس ایس پی کی بزدلی کی وجہ سے۔ اب کوئی لوگ تو کہتے ہیں کہ بزدلی نہیں، اس کی حکمت عملی تھی یا اس کی چالاکی تھی، انہوں نے اپنی چالاکی اور اپنی حکمت عملی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائے رکھا۔ وزیر داخلہ کا گھر جلتا ہے، باڑ میں جائے، پولیس موبائلیں جلتی ہے، باڑ میں جائے، پولیس چوکیاں جلتی ہے، باڑ میں جائے۔ ایس ایس پی نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی اور اپنی فورس کو بھی کسی حد تک جو ہے انہوں نے بچانے کی کوشش کی، اس کی پاداش میں اب ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ ناظرین، جاتے تھے ایک بات اور کرتا چلوں کہ پچھلے دنوں میں نے ایک پروگرام میں اسی پولیس والوں کو پیٹتے ہوئے دیکھ کر جو ہے وہ ایک پروگرام میں نے کیا تھا، جس میں نے کہا تھا کہ آئی جی سندھ کی وجہ سے جو ہے سندھ پولیس گاف بن گئی۔ اب گاف کو ظاہر ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے، پولیس والے خاص طور سے سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نا تاڑنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے کہ گاف سے کیا مراد ہے، لیکن کچھ پولیس والیاں، کوئی 20-22 پولیس والیوں کے جو ہے وہ میسیجز جو ہے وہ آئے ہماری نمائندہ خصوصی کے پاس بھی اور خود میرے پاس بھی، تو ان کا ایک ہی سوال تھا کہ یہ آپ نے جو پروگرام کیا ہے گاف سے کیا مراد ہے، ہمیں ذرا سمجھائیں، ہم سمجھ نہیں پائیں کہ یہ آئی جی سندھ نے گاف بنا دیا پوری سندھ پولیس کو، کیونکہ ہم بھی سندھ پولیس کا حصہ ہے، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں ہے کہ گاف سے کیا مراد ہے۔ ناظرین، یقین جانیے کہ جب وہ یہ میسیج میں پڑھ رہا تھا تو میرے تو کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا، میں حیران بھی تھا، میں پریشان بھی تھا کہ یہ سندھ کی پولیس والیوں کو کیا ہو گیا، ان کا اخلاقی معیار کتنا گر چکا ہے، کس قسم کا سوال جو ہے وہ پوچھ رہی ہے میسیج کر کے، اور یہ کوئی رینکر نہیں، پی ایس پی افسروں کی بات میں کر رہا ہوں، نام میں کسی کا یہاں لینا پسند نہیں کروں گا، لیکن بتانا صرف چاہتا ہوں کہ ان کی ذہنی حالت کیا ہے۔ اب گاف ظاہر ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے، اب اس کو میں مزید کیا ایکسپلین کروں، وہ بھی سمجھ رہی ہیں کہ گاف سے کیا مراد ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ مزے لیتے ہوئے جو ہے وہ مجھ سے یہ معلوم کرنا چاہیے تھی کہ گاف سے کیا مراد ہے۔ تو میں نے تو ایک آدھ کو جو ہے میسیج یہ کر کے یہ میسیج کیا کہ اگر آپ کو زیادہ اس میں انٹرسٹ ہے، آپ چاہتی ہیں گاف کیا ہے، تو پھر وہ آپ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی سے جو ہے وہ معلوم کر رہے ہیں، وہ آپ کو اس پر گائیڈ کریں گے، کیونکہ وہ انہوں نے اس میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، انہیں بہت تجربہ ہے، وہ آپ کو اس پر بہت ہی اچھی طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پولیس والے انہیں اچھی طریقے سے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی، وہ آپ کو بتائیں گے کہ گاف سے کیا مراد ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔